والصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن. تو اس میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جہنم میں جانے والے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے. اور جو ناشکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ناشکری کرنے والی بیوی کے متعلق حدیث ہے. پھر جو ہے جو معصوم بچے جو انفینٹ جو ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے متعلق ہے. جنت کے دروازوں کے متعلق ہے. پھر ہم جو ہے لیث بن سعید ہیں، یہ ایک محدث ہیں، ان کے بارے میں پڑھی. دو صحابہ کرام ہیں، انس بن مالک اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. تو حدیث ہم انشاءاللہ کور کریں گے، حدیث نمبر 463 سے 477. تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدي قلبي وثبت لساني واصلح سخيمة قلبي. آمین یا رب العالمین. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا حدیث. ہاں چلے ایک ایک حدیث میں سے بتا دیں. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا بڑا ہوگا، بالکل صحیح. اور کوئی کیا بتا؟ مسافت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو تو سب جنت رٹ گئی ہے. اب اس کی تمنا بھی ہو رہی ہے نا کہ اعمال بھی ایسے ہو اور ہم اللہ تعالیٰ ایسے شوق. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے جنت پہ رکھا تھا کہ انسان یہ کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت دیکھے کہ وہ کیسے ہے. تو آپ کی حدیث نمبر، آپ کے یہاں کیا آ رہا ہے حدیث نمبر؟ پہلے تو وہ والی کریں گے نا عظمیٰ، کیا ہے آپ کے یہاں، کیا نمبر ہے؟ اچھا. اور ہمارے استاد بھی تو جنت کے قریب بیٹھے فون ہیں. پہ ہم لوگوں نے حدیثیں بھیجی ہوئی ہیں. میں نے 463 کہا تھا نا، وہ کریں گے نا پہلے انشاءاللہ. 463. اچھا یہ 463. ہاں جی کھایا جاتا ہے 460. ہاں جی جی. تو چلے الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی بھیجے گا. کیسی ہیں آپ لوگ، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ چلیں میں آپ وعلیکم لوگوں السلام کو ورحمۃ اللہ میری پیاری وبرکاتہ. پیاری بہنوں کو الفرقان میں ویلکم کرتی ہوں. اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم. علم اضافی کی دعا زور زور سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. جنت کی جو آیات ہیں وہ سن لیں آپ لوگ.
یہ سورۃ السجدہ کی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی پیٹھوں کو بس بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اور جب رات کے وقت سب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں۔ تو میری کتاب میں نمبر ہے 463، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق دا بک آف کریشن 463۔ حدثنا احمد ابن یونس حدثنا لیث ابن سعد۔ اب یہ روایت کرتے ہیں احمد بن یونس، اور پھر اس کو روایت کرتے ہیں ہم سے احمد بن یونس سے بیان کیا، ہم سے لیث بن سعد نے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیث بن سعد کو معلوم ہے لیث بن سعد کون ہے؟ تو بتائے گا نہیں نا، یہ صحابی نہیں ہے، اصل میں یہ محدث ہیں۔ لیث بن سعد جو ہے وہ محدث ہیں، صحابی نہیں ہے۔ یہ مصر کے محدث ہیں، یعنی حدیث بیان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مصر کے فقیہ اور محدث تھے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کو علم فقہ مسائل جی، جس کو فقہ آتی ہے، جو حدیث کے مسائل وغیرہ آتے ہوتے ہیں، اور محدث تھے یعنی حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ آپ کی جو حدیث ہے اس میں ان کا نام ہے حدثنا احمد ابن یونس کے بعد حدثنا لیث بن سعد، ٹھیک ہے، یہ ہے نمبر 2۔ یہ مصر کے سردار اور بہت باوقار انسان تھے، یعنی عرب کنٹری سے تھے۔ ایجپٹ جو ہے نا، مصر جو ہے عرب کنٹری میں آتا ہے نا، بولی بھی وہاں عربک جاتی ہے۔ مصر کے لوگ ان کی موجودگی پہ فخر کرتے تھے، دیکھیے کوئی ایسا محدث ہوگا، فقیہ ہوگا، تو اس کی موجودگی میں لوگ فخر کریں گے نا، خوش ہوں گے کہ وہ ہمیں علم دے گا، اور علم تو ایک روشنی ہے نا۔ تو اور کوئی مسئلے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، دین کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں نا کہ اگر بہت زیادہ جاڑا ہے، سردی ہے، تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم جرابیں پہن لیں، ساکس پہن لیں، تو 24 گھنٹے وضو، ایک وضو کی پھر دوسرے وضو جب آپ کرنے گئے تو ساکس پہ، موزوں پہ، جرابوں پہ صرف مسح کر لیں تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ سارا فقہ جانتے تھے۔ مصر کے لوگ ان کی موجودگی پہ فخر کرتے ہیں۔ مصری اپنے بہت سے معاملات میں ان کی رائے، ان کے مشورے کی طرف رجوع کرتے، ان کی رائے لیتے، ان سے مشورے کرتے مصر کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پیدا کر دیتا ہے نا اس طرح کا دین کے علم میں۔ یہ عربی زبان کے ماہر تھے کیونکہ عرب ورڈ سے تھے، مصر تو ایجپٹ میں تو بولی ہی جاتی ہے عربی، اور قرآن اور نحو کو اچھی طرح جانتے تھے۔ نحو کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ابھی وہ سمیرا بولتی تو بولتی نحو اور صرف جو ہوتی ہے وہ بھی گرامر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیف جو ہوتا ہے لحان ہوتا ہے، لحان یعنی کہ حدیث اور شعروں ان کو کا یاد کرنے والے تھے اور بہت بہترین مذاکرہ کرنے والے تھے۔ یہ اپنی مثال آپ تھے، یعنی ان کے دور میں ان کے جیسا کوئی نہ تھا۔ فقہ میں حدیث ہو، مذاکرہ کرنا ہو، یہ سارا لیکچرز ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی ان کے جیسا۔ مجھ سے بھی تو ان سے مشورے لیتے تھے، ان کی موجودگی پہ فخر کرتے تھے۔ لیث اپنے استاد امام مالک کو ہر سال 100 دینار پہنچاتے تھے۔ ان کے استاد کون تھے؟ امام مالک تھے۔ امام مالک کون ہے، کوئی بتائے گا؟ ان کی کون سی کتاب مشہور ہے؟ موطا، میم واو تو الف، موطا، اس پہ حمزہ ڈالیں۔ تو ان کی کتاب موطا امام مالک بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیث کے استاد کون تھے؟ امام مالک تھے، اور امام مالک کو یہ اپنے استاد کو ہر سال 100 دینار پہنچاتے تھے۔ تو امام مالک نے ایک دفعہ ان کو لکھا، لیث کو، کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے، تو انہوں نے ان کو 500 دینار بھیج دیے۔ ہم ہوتے تو کتنا پوچھتے، بھائی کتنا قرض ہے، کیا بات ہے، قرض کیوں ہو گیا، کیا ایسی مشکل آپ کو پیش آ گئی۔ چپ چاپ انہوں نے 100 دینار کی بجائے اس سال 500 دینار اپنے استاد کو، امام مالک کو بھیج دیے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ قتیبہ کہتے ہیں کہ لیث کو سالانہ 20,000 دینار نفع ملتا تھا۔ کتنا ملتا تھا؟ 20,000 دینار۔ لیکن ان پر کبھی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی، کیونکہ یہ مال جمع نہ رکھتے بلکہ تقسیم کیا کر دیا کرتے تھے۔ بچتا ہی نہ تھا کہ زکوٰۃ واجب تھی، وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ہوتا ہوگا کہ یہ کیا لے کے بیٹھ جاتی ہیں ہمیں جو ہے ان کے بارے میں، محدث کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں سنانے لگتی، تو ان کی ذات میں سیکھنے کو بہت ہے۔ جبھی تو اللہ نے ان سے کام لیا، یہ بڑے بڑے محدث بنے، بڑے بڑے
मतलब हदीसों को लिखा। और एक औरत ने एक बार लेस से 1 मन शहद का सवाल किया। 1 मन कितना होता है? 40 किलो, है ना, 40 किलो। तो उन्होंने पूरी मश्क उसको दे दी और कहा उसने अपनी हैसियत, अपनी वुसअत के मुताबिक मांगा और हमने अपनी वुसअत के मुताबिक, हम अपनी वुसअत के मुताबिक दे रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते थे शादी के बाद ना कि अब आप जहाँ भी जाते हैं पिछला ना देखें कि कौन कितना दे रहा है, कौन कितना दे रहा है, नन कितना दे रही, बाबा कितना दे रही, अम्मी कितने देती थी। अब तो मैं आपका नानुफ्का चला रहा हूँ ना, तो आप मुझे ये ना कहेंगे मैं अब आप इतना दें, क्योंकि अब मेरी वुसअत से आप चलेंगे, ये होता है ना तो आप अपनी वुसअत से दें। तो हमें इसमें ये सबक मिलता है कि कोई कितना भी दे रहा हो, आपकी बहन है, बेस्ट फ्रेंड, जैसे फ्रेंड्स हम मिलके जाती हैं, आप अपनी हैसियत में दें जितनी। अगर वो ज्यादा दे रही है, मेरी हैसियत कम है तो मैं कम दूंगी, अगर मेरी हैसियत ज्यादा है तो वो ना माइंड करे, तो और दे दिया जाए तो हदिया लेने वाला भी माइंड ना करे। एक मैं कहती हूँ प्यार से कोई फूल की पंखड़ी गुलाब भी उठा के दे देना तो वो भी बहुत है हदिया, ठीक है ना। कि वो हम बहुत बड़ा बड़ा करें कि बहुत ही महंगा डिजाइनर वेयर आए, ये आए, वो आए, वो आए, ये गलत, इसको शौक से पहन लिए। अच्छा, दूसरी एक बात कि तोहफा दे के वापस लेना ऐसे है जैसे कि कुत्ते की कहे आपने चाट ली, वो कभी भी वापस ना लें। दूसरा ये कि आपने किसी को तोहफा दिया, अब आपने देखा कि उसने तो नहीं पहना है, कोई और पहन रहा है, घर वाले, बेटी है और कोई फ्रेंड, तो अब वो उसका माल है ना, वो जहाँ भी करते। नहीं, मुझे इतना बुरा लगता था एक जमाने में कि देखा मैंने इसको दिया, मैं कहती दीन ने तो डाउन टू अर्थ कर दिया है, कोई बात मैटर ही नहीं करती। अब सारा ये कि अल्लाह से लॉ लगाएं, लोगों को जोड़ें, खुद अपने अमाल अच्छे करें और अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह टॉप दर्जे के ऊंचे लेवल के जन्नती बन जाए कि अल्लाह का दीदार जब चाहे महसूस हो। कोई है वहाँ? अच्छा, अब्दुल्ला बिन साले कहते हैं कि मैं लेस की सोबत में 20 साल तक रहा। कौन कहते हैं? अब्दुल्ला बिन साले। वो सुबह और शाम लोगों के साथ खाना खाते और गोश्त भी खाते सिवाय बीमारी को। माशाल्लाह अल्लाह ने दिया था तो गोश्त खाते थे, बीमारी में कुछ और खा लेते होंगे, लेकिन लोगों के साथ खाना खाते, लोगों को खिलाते थे। जब भी तो कुछ नहीं बचता था, दे डालते, 20,000 दे, ज़कात वाजिब नहीं होती थी उन पे। ठीक है, वाजे। चले अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, हमारी हदीस पूरी करते हैं हम। चलो ओके। हदसना अहमद इब्न यूनुसा हदसना लैसु इब्न साद अन नाफिन अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता अहदुकुम फ़इन्नहु यूरदु अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशी फ़इन काना मिन अहलिल जन्नति फ़मिन अहलिल जन्नति व इन काना मिन अहलिन नारी फ़मिन अहलिन नार। अच्छा, ये अहमद बिन यूनुस जो है वो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ठीक है। इस हदीस को उमर इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा यानी उमर रदियल्लाहु अन्हु के साहबजादे जो है वो रिवायत करते हैं। काला, उन्होंने कहा कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा माता अहदुकुम, तुम में जब कोई मर जाता है, तुम में से जब कोई मर जाता है, फ़इन्नहु यूरदु अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशी। ग़दाति वल अशी का मतलब आता है सबको ना, तो सुबह और शाम हर रोज उसको 2 वक्त उसका ठिकाना दिखाया जाता है। कौन से 2 वक्त? शाम। किस कहाँ पर? ये दोज़ख की बात हो रही है, आलम बरज़ख की बात हो रही है। वो उसको कब्र में, बरज़ख की कब्र की बात हो रही, सॉरी दोज़ख में कब्र की बात हो रही। कब्र में उसको दफना दिया गया, वो मदफून है। और वो आपने पढ़े भी थे ना, 3 सवाल होंगे, तो सब आप सारी डिटेल आप कर चुके हैं। जो मैयत का हमारा डेथ का जो दर्स था, तो अब फरिश्तों के सवाल जवाब भी हो गए, वो कामयाब भी हो गया, सवाल जवाब दे दिया, कौल साबित पे अल्लाह ने उसको कायम रखा। तो फिर क्या होता है कि उसको सुबह शाम उसका मक़द, देखिए मक़द के अल्फाज देखें, ठिकाना, उसका ठिकाना उसको दिखाया जाता है। फ़इन काना मिन आलिल जन्नति, अगर वो जन्नती है, बहिश्ती है, फ़मिन आलिल जन्नति, तो बहिश्त का ठिकाना दिखाया जाता है। वइन काना मिन आलिन नारी फ़मिन आलिन नारी, और अगर दोज़खी है तो दोज़ख उसको दिखाया जाता है। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले कि इंसान के 2 मक़द अल्लाह ने रखे हैं, जन्नत भी रखी है, दोज़ख भी रखी है। और जो है जो जन्नती होता है उसको अल्लाह ताला जन्नत दिखा देते हैं, जो दोज़खी होता है उसको कब्र में ही, आलम बरज़ख में ही, कब्र का जो पीरियड है उसको आलम बरज़ख कहते हैं, दोज़ख दिखा देते हैं। और आप सच ने फरमाया कि हर शख्स अपनी मक़ाद को, अपनी जगह को, जन्नत दोज़ख को पहचान लेगा, पहचानता होगा, अल्लाह ताला ने दिखा दिया है ना।
عالم برزخ، اس کے باوجود بھی سارے مرحلے ہوں گے. یوم حشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حوض کوثر سے پانی پئیں گے ہم، جنت دوزخ ہوگی، پرسرات ہوگا، قنطرہ ہوگا، میزان ہوگا، سب کچھ سب مرحلوں سے گزرنا. زندگی جو موت ہے نا وہ دس از ناٹ اے اینڈ، اگلی زندگی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کریے اور جو آگے کی منزلیں آسان کرے. کوئی فوت بھی ہو گئی نا تو اس کے لیے دعا کیا کریں بجائے اس کے کہ ہم گپ شپ اور یہ وہ شروع کر دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے چلے اب حدیث نمبر وہ دوسری ہے. تو اب یہ حدیث میں نے دوبارہ اس لیے کی کہ ہم جو تھے نا لیس بن سعد کو ہم نے پڑھا نہیں تھا تو ہم نے ان کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے میں آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دوں گی نا لیس بن سعد کا. ٹھیک ہے آپ اس کو فولڈر میں جمع کریں یا اپنے نوٹس میں کر رہی ہے نا، ان کو بھی بتا دینا تو یہ بھی کہیں درس دینے جائے تو فوراً نکالا اور فوراً یہ حدیث کھولی. کوئی علامہ بننے کی ضرورت تھوڑی ہے، میں بہت بڑا اسکالر. اپنے نوٹس نکالے، حدیث کی کتاب لی، آپ کے پاس تو سب ہے، اس کو بھی فولڈر میں کریں پلیز. عظما سے سیکھے، ایک درس تیار ہو جائے گا آپ کا. آپ دیکھیں ہم لوگ فیس بک پہ کمنٹس میں ساری آیت کیوں ڈالتے ہیں کہ کسی کا درس تیار ہو جائے. کسی کو اگر یہ کرنا ہے تو فوراً وہاں سے کاپی پیسٹ کرے. مطلب ایسا کام کر کے جائیں کہ پیچھے آثار چھوڑ کے جائیں. چلے وہ فلاں ہم کھولتے ہیں، ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، اسکالرس کو سنتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریکارڈنگ ہے ساری. اچھا فلاں اس کو سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پیچھے اپنے آثار چھوڑیں کہ قیامت تک آپ کو فائدہ ہو. کوئی بھی اس سے مستفید ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ بن جائے نا. علم بھی تو صدقہ جاریہ بنتا ہے نا جتنا آپ پہنچاتی. ٹھیک ہے اب میرے پاس ہے آیت حدیث نمبر 464 جو ہمیں دوزخ پہ عورتیں کیوں ہے کرنی ہے. ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہم کر چکے تھے لیکن اس کا آخری پورشن جو ہے نا عورتیں وہاں دوزخ میں جائیں گی، میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا پہلے ہی نہ ڈرا دوں آپ کو. تو ہم نے خوب جنت کی اچھی اچھی باتیں سیکھی کہ اللہ ایسے غفور الرحیم ہے، ایسی ایسی جنتیں ہوں گی جو کہ بھی آپ لوگوں نے سنائی تینوں نے ایک پوائنٹ کہ ایسی ایسی جنتیں. حدثنی ابو الولید حدثنا سلم بن زریر حدثنا ابو رجاء عن عمران ابن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. بڑی اسکیری حدیث ہے. ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، ہم سے سلیم بن زرین نے بیان کیا، ہم سے ابو رجا نے، انہوں نے عمران بن حسین سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا قالا آپ نے فرمایا اطلعت فی الجنت، میں نے بہشت کو جنت کو جھانک کر دیکھا. اطلعت کیا ہے، میں نے جھانک کر دیکھا. فرأیت اکثر اہلی الفقراء، جو میں نے اس میں دیکھا تو اس میں محتاج زیادہ تر اس میں کون تھے، محتاج تھے. جو دنیا میں محتاج تھے انہی لوگوں کو میں نے زیادہ پایا. کہاں پر؟ جنت میں. میں نے جنت کو جھانک کے دیکھا تو جو دنیا میں محتاج تھے، فقیر تھے، ان کو میں نے زیادہ پایا کیونکہ ان کے پاس کم مال ہوتا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہوگا. ایک دفعہ یہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں بانٹی سب کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا، 3 کھجوریں دی. انسان تھے نا تھوڑا سا دل میں ہوا کہ میرے پاس تو 3 کھجوریں. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ایک دائی تھے ہے نا، تو حدیث بیان کرتے تھے اور ہمارا تزکیہ کرنے آئے تھے تو سب کو کھڑا کے اب وہ دھوپ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور جو ہے وہ گرمی اور زمین گرم اور سب سے حساب لیا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیا. اب جس کی جتنی زیادہ کھجوریں تھی نا اس کو لمبا حساب دینا پڑا. اب یہ ان کو کل تھوڑا سا محسوس ہوا، کہنے لگے 3 تھی، ایک حسن کو دی، ایک فاطمہ کو دی اور ایک خود کھا لی. جو بھی تھا وہ انہوں نے بتا دیا. تو پھر دیکھیے پتہ چلا کہ یہ میرے پاس کم مال تھا تو میرا حساب جلدی ہو، تو یہی محتاج اور فقیر زیادہ جنت میں ہوں گے. یہ جو وارڈروب بھرے بھرے ہیں، میں اپنی بھی بات کرتی ہوں، فرسٹ لیسن فار می کہ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا پہنو، یاد نہیں آتا کہ اچھا میں اس کے گھر جا رہی ہوں تو دوبارہ وہ تو نہیں پہن رہی. یہ سب باتیں ہوتی ہیں جبکہ ایک اب میں کوئی نیا دکھا دوں. مطلب ہماری سوچیں، ہماری کوششیں، ہمارے ہم اور غم اور رنج، اور کپڑا بھی ہم ہوگا رنج بن گیا کہ وہ کوئی تو کہے گی کیا دیکھو کیا سلیکٹ، او مائی اللہ
اگر جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ اپنی ضرورت کی چیز گریب کرتا ہے. اب میرا یہ حال ایک پیالی بھی نہیں لیتی ہوں ایکسٹرا, ہے نا. میں نے کہا ابھی ہے نا, سب چل تو رہا ہے نا, اور آخر ٹوٹ تو جائے گا نا. کہاں میں 2 لفظ زیادہ پڑھ لوں اور علم بھی سیکھوں اور تھوڑا سکھا بھی لوں. میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ بھی لوں, سیکھوں بھی اور سکھاؤں بھی. تو اور یہ کہ اللہ کے قریب ہو جائیں, اچھی نمازیں پڑھ لیں, اچھے ذکر اذکار کر لیں, ٹھیک ہے. ضرورت کی چیزیں اٹھائیں اور چلے آئیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو بہت زیادہ آپ نے فقیر و محتاج. اب آئے تھے ہم آج سبق کی طرف, جس کو ہم نے نہیں کیا. اور دوزخ کو جھانک کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت پائی. فرأیت اکثر آلہا نساء. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی کیوں بہتات ہے دوزخ میں, تو وہ تو سب کو پتہ ہی ہے, لیکن چلے کہ یاد دہانی ہو جائے گی نا ہماری. تو چلے ہم شروع کرتے ہیں. جی, جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ, کیونکہ آپ سے ہم بتا رہے ہیں نا, وجہ دیکھتے ہیں. شوہر کے ساتھ ناشکری والا رویہ اختیار کرنا. سب سے پہلے وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ دوزخ دکھلائی گئی آپ سے کو زیادہ تر عورتیں دیکھتی. صحابہ نے عرض کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی. آپ نے فرمایا نہیں, وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی. آپ دیکھیں عورتیں بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوتی, رو رہی ہوتی, گڑ گڑا رہی ہوتی, بچوں کے لیے تہجدوں میں کوئی مشکل ہو جاتا ہے تو جاگنا شروع کر دیتی ہے نا, اتنی دعائیں, ارے مجھے یہ وظیفہ بتائیں, میرا بچہ بیمار ہے وہ وظیفہ بتائیں. تو وہ فرماتے کہ نہیں, اللہ کی ناشکری نہیں کرتی تھی. فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی تھی. میں پانی پی لوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاوند کا, سسرال کا اور والدین کا, کسی کا بھی, مطلب کسی کی بھی ہم ناشکری کریں, ٹھیک ہے. احسان فراموش کرنا, ایک تو شوہر کی ناشکری, پھر احسان فراموش کرنا. وہ بیچارہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کو کہہ دیتی کہ تمہارے گھر میں تو کوئی خیر دیکھی نہیں, میرے والدین کے پاس اتنا اور اتنا اور اتنا تھا, میرے تو ایسے گھر تھے, ایسے کپڑے تھے, میرے پاس تو ایسے نوکر تھے, ایسے چاکر. اب آپ ماں ہیں, ہے نا, اب آپ کی پرائرٹیز دوسری ہیں. والدین کے گھر جیسی, ٹھیک ہے, آپ بہت امیر ہو, شوہر بہت اچھے ہوں, سسرال بہت اچھا, لیکن اب آپ ایک ذمہ دار خاتون ہے. وہ ماں کے گھر تو سو بھی گئی, چل گیا, کام بھی نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اب تو آپ کی ذمہ داریاں دوسری ہیں نا. اور لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں کہ شادی کوئی جو ہے پھولوں کی سیج ہے, ایسا نہیں ہے, تو ذمہ داری ہے. جی جی, فینٹیسی ورلڈ, کیونکہ ہم نے اس طرح اس کو کہہ دیتے نا تم تو شہزادی لگ رہی ہو. جی جی جی, بالکل فینٹیسی ورلڈ میں آ جا. جی, کچھ نہیں ہے, وہ ایسے سمجھتی ہیں. اور پھر تو پھر پتہ چلتا ہے. اور خاوند کا, سسرال کا, والدین کی ناشکری, اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو, پھر تمہاری طرف سے ان کا خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے, فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. فوراً شوہر کو کہہ دیتی ہے کہ میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں تم سے. یہ جملہ بہت بڑا ڈینجرس ہے, یہ جملہ بہت بڑا ڈینجرس ہے. پھر کیا کرتی ہیں, لان تان کرنا, زبان کی حفاظت نہیں کرتی, لان تان کرتی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بے شک فساق جہنمی ہیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فساق کون ہے؟ فے سین الف قاف, فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا وہ ہماری مائیں, بیویاں اور بہنیں نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی, اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. یہ ہے فساق ہونا. جیسے شوہر, بچے, والدین وغیرہ کی موت, کوئی بھی آزمائش آ جائے, موت آ جائے, بزنس فیل ہو گیا, کسی پلاٹ میں نقصان ہو گیا, کسی نے ہرٹ کر دیا, کوئی آپ کے بھائی بہنوں نے سسرال میں سے اس میں, تو پھر فوراً ہم لان تان شروع کر. اور وہ لان تان تو ختم ہی نہیں کرتے. ہاں میں نے تو معاف کر دیا, معاف کرنے کے باوجود بھی بھائی معاف کر دیا, اب تو ختم, اسی لیے تو معاف کرنا ہے نا, کہ اب وہ آپ لان تان نہ کریں اس کو. ہاں زبان سے, جی جی, دل سے, جی جی, دل سے نہیں کیا. اچھا, اور یہ کہتی تھی ہاں میں نے اس کو معاف تو کر دیا نا, مگر میرے دل میں ہے. تو بھائی جب کیا معاف کیا آپ نے, جب دل ہی میں آپ لے کے بیٹھی ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی حدیث سے, ہماری جنت کی کیا تھی کہ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے, کسی میں بغض کی نہ حسد, باقاعدہ لفظ ہے نا حدیث میں کہ نہ اس پہ بغض ہوگا نہ حسد ہوگا, دیکھے گا کھولیے گا اس میں نا. اچھا, ابو ہریرہ, اور اللہ تعالیٰ ہمارا میل کینہ پلسرات پار کراتے ہی جو جنت میں جانے والے ہیں وہ پلسرات پار کر جائیں گے. کوئی جو ہے
بجلی کی تیزی سے پار کرے گا، کوئی اونٹ کی تیزی سے، کوئی گھوڑے کی تیزی سے، کوئی گرتا پڑتا کچھ صدمہ اٹھاتے ہوئے پار کرے گا اپنے اعمال کے اس میں، اور دوزخ تو اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، تو جو ہے وہ پار کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو جو جنت میں جانے والے ہیں انترا سے گزاریں گے، جہاں میل کچیل دل کے انواع بغض، جیلسی، حسد، جلن، کینہ سب صاف کر دیں. تو یہیں دنیا میں ہی کیوں نہ کر دے، کیونکہ جنت میں جانا ہے نا تو دنیا میں ہی کر لے تاکہ ہم اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، اور ہمیں جب اللہ کا دیدار چاہیں گے دیدار ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے والی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، بد زبانی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اگر زبان سے بھی آپ نے ہرٹ کیا نا، پڑوسیوں کی تو بہت حقوق ہے. اور یہ پہلے بہت ہوتا تھا بچپن میں. ایک بی جمالو ہوتی تھی، وہ ٹوپی والا برقع انڈیا میں دیکھا میں نے، پاکستان میں دیکھا تو وہ چل دیتی تھی. میں ٹوپی والا برقع میری نانی نہیں چھوڑتی تھی، اس سے مجھے برقع یاد ہے. میری نانی نہیں چھوڑتی تھی، انہوں نے بہت، ہم تھوڑے بڑے ہو گئے جب تک میں نے ان کو دیکھا پہنتی تھی، بعد میں تو وہ غائب ہو گیا ٹوپی والا برقع. تو جو ہے اب بعض لوگ مذاق سے کہتے تھے اس کے اندر کھٹمل ہوں گے. ایک وقت آیا کہ نئے نئے برقعے آ گئے نا تو ہمارے یہاں مذاق بن گیا تھا. تو وہ جو ہوتی تھی وہ نکلتی تھی صبح صبح فارغ عورت، اس کا کام ہی یہ ہوتا تھا اس کے گھر اس کے گھر. پہلے تو یہ تھا بھی نہیں کہ بتا کے محلے پڑوس ایک ہی ہوتے تھے، رشتے دار قریب قریب. جی جی اب وہ ایک ماڈرن، جی جی اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہاں کلک کلک کر دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے وہ. اب یہ چینج ہے، وہ ٹوپی والے برقعے جو اب آپ کا انٹرنیٹ بن گیا ہے. ہاں ہاں اب یہ تو کلک کریں، آپ کلک کریں اور ہزاروں کو پہنچ جاتا ہے. اب جیسے آپ کو بھی آج کے درس کے تو اچھی چیز پتہ چلی. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تم لوگوں کو دیکھا ہے. تو اس کے بعد ایک صحابی نے چادر لے کے گئے عورتوں کے پاس. عورتوں نے اس حدیث پہ اپنے کنگن، اپنی انگوٹھیاں، اپنا گولڈ نکال کے دے دیا. وہ بھی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نکال دیا، فوراً صدقہ کیا، کیونکہ ہم جہنم میں زیادہ اس سے بہت صدقہ کیا کریں. کوئی بات نہیں، سنگلز ہوں، آپ کے پاس کوائنز ہوں، کچھ بھی ہو، جتنی وہ نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لان تان کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. کبھی بھی تانے نہ دے، لان تان نہ کرے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ صورت بھی اسی لیے ہے نا کہ لان چغل خور اور لان. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہ بھی بڑی اسکیری، زینت کا اظہار کرنا، لباس میں بے احتیاطی برتنا. اب غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھی تھی لیکن بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے. مردوں کے پاس کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے. جیسے آپ نے گائے کی یا بھینس کی دم دیکھی ہے، اس طرح کے کوڑوں سے مارا جا رہا ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے، کوڑوں سے مارتے ہیں نا، ٹھیک ہے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ٹرانسپیرنٹ لباس ہوگا یا چپکے ہوئے پجامے، جینس کی ٹائٹ پینٹس ہوں گی، ٹھیک ہے نا. وہ پہنے منع نہیں کیونکہ سرد ملکوں میں رہے. اوپر سے اب اپنا کوئی کوٹ لمبا سا پہن لے کیونکہ وہ ٹائٹ بھی آپ کو سردی سے بچاتا ہے. ان کا کلوتھ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ضرورت ہے، آپ نکلیں گی تو آپ اکڑ جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اندر تھرمل ٹائٹ پہن لے، اوپر سے کچھ پہن لے، اپنا کوٹ لمبا ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کے اوپر ایک اور آپ ٹراؤزر جیسے انہوں نے پہنا ہے، جیسے ڈھیلا سا آپ سب نے پہنا وہ کر لے تو آپ کی نا فگریٹو باڈی فگر نظر نہیں آنا، پارٹس آف دا باڈی فگریٹو نظر نہیں آنا چاہیے نا، اس کا فگر نظر آنا چاہیے. اور پھر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. ارے آپ ٹرانسپیرنٹ پاکستان انڈیا یہاں تو چھوڑیں گرمیوں میں، حرم شریف میں بھی کون کون گیا ہے؟ سب گئے نا، آپ بھی گئے ابھی. تو وہ چادر پتلی، قمیص پتلی، اندر آپ کے انڈر گارمنٹ سب نظر آ رہے ہوتے. اللہ کے در میں بھی یہ کر رہی ہوتی. وہاں بھی بھائی ایک عبایا لے لیں، کالا سے کاٹن کا بنا لیں. گرمی ہے تو اپنے ملکوں میں تو آپ تو اپنے ملک سے آتے ہو، بعض اتنی کورڈ، اتنی اچھی گول چادر جو ان کا سطر کور کرتی ہے اور پورا چہرہ ڈھکا ہوا، اور باقاعدہ بنواتے ہیں ٹیلر سے اور تیاری کر کے جاتے ہیں. جی ہے نا، اچھا ہے نا آپ کو مردوں. اچھا دوسری قسم ان کی ہے
جو کپڑے پہننے کے باوجود میں بھی ننگی ہوتی ہیں. تو کہاں کپڑے ٹرانسپیرنٹ ہو یا ٹائٹ ہو, نہ ٹائٹ ہونے چاہیے نہ کیا ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی, دیکھیں نا اس طرح کے کپڑوں سے دوسرے آپ سے مائل ہوں گے, اور اگر آپ کی فطرت ایسی ہے تو پھر آپ بھی دوسروں سے مائل ہوں گے, اس نے ایسا پہنا ایسا پہنا. تو اس طرح کی عورتیں میں نے نہیں دیکھی ہیں. آپ سے فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہیں. جو جوڑے بناتے ہیں نا اونچے اونچے, بہت اونچے اونچے بنتے ہیں, وگ لگا کے اونچا کرتے ہیں, اور پھر وہ دلہن کا دوپٹہ ایسے اونچا آتا ہے, اوپر تاج لگایا جاتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ان کے سر ہوں گے. تو یہ بھی نہیں بنانا چاہیے. آرٹیفیشل وگ وغیرہ بھی, آرٹیفیشل بال تو چوٹی بھی آرٹیفیشل نہیں ڈالنی. وہ پراندہ آپ ڈالتے ہیں کپڑے کا, وہ ڈزنٹ میٹر, وہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن بال نما کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہونی چاہیے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی, نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, روایت میں, کہ جنت کی خوشبو 50,000 سال پہلے سے آنا شروع ہو جاتی. لیکن جنت کی یہ چیز رہے گی, ابھی تو بہت آئیں گی, جنت کی چیزیں بھی آ رہی. کتنے پہلے سے آنا شروع ہو جاتی؟ آپ کے جانے سے 50,000 سال پہلے. تو اس حدیث میں بریف کر دیا گیا کہ جبکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی, یعنی 50,000 سال کے فاصلے سے آتی ہے, تو جنت میں جانا تو درکنار, وہ تو خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو اپنے لباس کا پلیز خیال کیجئے, اپنے بچوں کے, جو آپ کے انڈر میں ہیں, بچے ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, بہنیں, جو آپ کی سنتا ہے, جو کوشش کریں. کیونکہ امر بالمعروف نہیں انل منکر تو کرنا ہے. کیونکہ اپنے گھر کو آپ صاف کریں گی اور باہر گندگی ہوگی, اپنا گھر آپ نے صاف کر لیا, باہر کوڑا ہوگا تو جو داخل ہوگا کوڑا آپ کے گھر میں آئے گا. تو آپ کی اولاد, بچے, آپ بھی ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں, آپ پہ بھی اثر آ جائے گا, بچوں پہ بھی اثر آ جائے. اس لیے امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, اور نہیں انل منکر کرنا, برائی سے روکنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے نا, بحکمت سے کریں. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں, چال میں بھی منافق ہیں. ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح. سرخ چونچ اور سرخ پیر والے خوبصورت کوے بہت کم ہوتے ہیں, وہ بہت کم ہوتے ہیں نا. تو اتنی کم عورتیں جنت میں داخل ہیں. کیا کرتی ہیں؟ زیب و زینت کرتی ہیں. وہ ایک آیت بھی ہے, وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, یہ آپ ڈالیں گے, تبرج ڈالیں گے تو آ جائے گا. ٹھیک ہے, تا بار آ جائیں, وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس آیت کو ضرور پوری آپ دیکھیں, پوری آپ ڈالیں, کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار تبرج کر کے نہ نکلو. آپ کا تبرج جو ہے, آپ کا جو ہے میک اپ ہے, لپسٹک ہے, سارا کچھ ہے آپ کے محرم کے لیے. اپنے شوہر کے لیے بنے سورے, اس کے لیے تو بنتے سورے نہیں ہیں. گندی شندی نائٹیوں میں ہوتے ہیں, ہائپرزٹ مینر میں ہوتے ہیں, تولیہ مانگ رہے تو جی لانڈری کو گیا اور جو ہے فونوں پہ وقت ضائع کیا, پتہ نہیں کہاں کیا, وہ آیا تو صفائیاں ہو رہی. شوہر کو بہت اچھا ماحول دیں, ہے نا. اور آپ سے سمجھ کیا فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے, اس کو خوش کر دے, گندی شندی نہ ہو. آپ کے پاس اوپر لائٹ میک اپ ہونا چاہیے, تھوڑا اچھا آپ کپڑے وہ لا کے اتنے آپ کو مہیا کرتے ہیں. ایک آدھ سوٹ اگر کچن میں خراب بھی ہو گیا نا تو کوئی بات نہیں, اپرن باندھ لو. ٹھیک ہے نا. ہم یہی ہوتی ہے نا, ہمیں فکر کے تیل کا چھیٹا پڑ جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو شوہر کے لیے آپ کا جس کے لیے ہے, جو کما کے لا کے آپ کی پسند کے ڈیزائنر ویئر اور دے رہے ہیں, آپ اس کے لیے تو نہیں کر رہی. پھر کیا ہے, کئی جگہ مخالفتیں اور تفرقے اور لڑائیاں اسی لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو خوش نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ آٹا بھی گوندھ رہی ہو نا, شوہر بلائے تو آپ چلی جائیں, اور اس کو وہ دیکھے تو اس کو خوش کر دے, اور اس کے پیچھے سے اس کے بچوں, اس کے مال, اس کے گھر کی حفاظت کرے, اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے, اپنی عزت کی بھی. یعنی کہ کوئی سپر اور کوئی آ گیا, ابھی میں درس میں تو ایسے بیٹھی, میں اپنی بات کرتی پہلے, اور میں اب تو کوئی نہیں ہے نا, تو چلو میں تو اب دروازہ ایسے کھول دیتی ہوں. آتے ہیں نا ہم مینٹیننس کے لیے, اس کو بلاتے ہیں نا. آپ کا خلوت اور جلوت, متقی کون ہے؟ آپ پرائیویسی میں اکیلے میں بھی وہی ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں, اور جو لوگوں کے سامنے وہ اکیلے میں بھی, یعنی آپ کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا, آپ کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. تو کیا ہوگی تمہاری. اور ایک جگہ فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں. اس کے بعد پھر تکبر ہوتا ہے کہ میرا میک اپ, میرا جو ہے پینسل لائنر, میرا آئی لائنر, میرے کپڑے, میں سب سے
बेस्ट लग रही हूँ, तकब्बुर भी नहीं होना चाहिए, मेरा ड्रेस सबसे महंगा है महफिल में, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ने आपको दिया है, उसका इजहार जरूर करें, लेकिन फखर गुरूर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, परागंदा बाल और अजीब हुलिया, तो आप सबने लोगों से, साहबा से पूछा क्या है ये, इसके पास माल नहीं है, साहिब हैसियत नहीं है। साहबा ने फरमाया जी हाँ है। तो आप सबसे ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर नवाजा है, मफहूम ऑफ द हदीस, द जिस्ट ऑफ द हदीस, तो वो उसके आसार जिस्म पे नजर आना चाहिए। और बाद लोग खर्चे का ही रोना, वल्लाही पूरा, वल्लाही कसमें खाकर, वल्लाही तल्लाही बिल्लाही पूरा ही नहीं हो रहा है, बिजनेस में कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेबरकत, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुल शुक्र तारीफ अल्लाह के लिए। उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो है एक और है, वो है हदीस के, अब क्या होता है कि ये जो रेयर बर्ड्स होते हैं, जो है ना, जिनकी चोंच और जिनके पैर जो है सुर्ख होंगे, ये जो है ना बहुत कम दिखाई देते हैं, रेयर होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलरफुल बर्ड्स होते हैं, और जो है बहुत ही जेबो जीनत होती है उनमें, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस तरह की जेबो जीनत आपके महरम के लिए, शौहर के लिए। और फिर क्या होता है आपको पता है, बाज़ जगह शादियां टूटना खराबी का वजह ही होती है कि बेपर्दा निकल जाती हैं, जेबो जीनत से निकलती हैं, फिर वो बयान कर रहे होते हैं। मखलूत पार्टियां खुद ही रखती हैं, शौहर भी है, उसकी फ्रेंड्स भी हैं, भाई आप अलग कमरे में बिठाए ना, फिर वो मर्द डिस्कस कर रहे होते हैं कि फला औरत ऐसी और फला औरत ऐसी। कितना गुनाह करवा रही हैं आप मर्द से ना, खुद ऐसी पार्टियां मखलूत रख रही हैं। आप कहें कि नहीं अब तखलिया हो जाएगा, ठीक है, छोटे कमरे हो, बेडरूम्स में आप चेयर्स लगा लें, नीचे आपको मोहब्बत होगी तो वो आएंगी, कहना नहीं हम मर्दों के सामने नहीं बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे ना। तो हम खुद मौका दे रहे होते हैं कि मुझसे भी कोई खूबसूरत है हम खुद मौका दे रहे होते हैं ना। तो अल्लाह की किसी बात में देखिए गलत है कोई बात, हमारे फायदे की बात है ना, हमारे फायदे की बात है। फिर कुछ तो इस हद तक मतलब शैतान है ना, ऐसा बहकाता है कि वो फिगर भी काउंट होता है कि भाई, यानी नौजुबिल्ला, मैं कहना भी नहीं चाह रही हूँ कि जो है वेस्ट बहुत पतली है और तुम ऐसी हो और वो ऐसी, फिगर डिस्कस होने लगता है। तो ये गुनाह कौन करवा रहा है? मैं और आप ही तो करवा रहे हैं ना। यही चीज तो आप ससम कह रहे हैं कि वो जन्नत की में जाना तो दरकिनार, खुशबू भी ना पाएंगी। मैंने पहले ही दिन आप लोगों को नहीं डराया था हमसायों को तकलीफ पहुंचाना, माइल होना, दूसरों को अपनी तरफ माइल करना, देखें क्या था, हमसायों को तकलीफ पहुंचाने वाली, माइल होना, दूसरों को भी अपनी तरफ ऐसे लिबास, ऐसे हुलिये, ऐसा तबर्रुजुल जाहिलिया, जमाने जाहिलियत के करके। वो तो तवाब भी ऐसे करती थी, वो तो ऐसे चलती थी कि दुपट्टा गले में होता था, जैसे आज हम रख रहे हैं, वो जाहिलियत के दौर में भी ऐसे करती थी। ठीक है ना। और हम समझते हैं सिर्फ सर कवर कर लेना, मैं यहाँ ये बात, सीना खुला ये सतर नहीं है। देखिए ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब वो अब ये जो है ये सब खुला होता है और सिर्फ सर को कवर करना हम समझते हैं। और टाइट पैंट्स होती है, बॉडी फिगरेटिव जो बात करिए, टी शर्ट होती है कि फिगरेटिव बॉडी नजर नहीं आना चाहिए। ये हाँ, वो घर का आपका लिबास है, उसके ऊपर एक हिजाब होना चाहिए कि आप ढीला डाला उसमें से कुछ नजर ना आए आपका। ठीक है। हमसायों को तकलीफ देने वाली का हमने अभी सुना था, माइल होना, दूसरों को अपनी तरफ माइल करना, तकब्बुर से चलना। फिर 3 लोग जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। नंबर 1 कौन होगा? उसकी सवाल जवाब, उसकी बख्शिश, तो आप किताब तो एक तरफ, अल्लाह नजर भी नहीं उठाएंगे उस पर। वो कौन है? वो है नंबर 1 का नाफरमान। बच्चों को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आयतें भी है ना, वला तकुल लहुमा उफिन, लिखे उज़मा जी, वला तकुल लहुमा उफिन, उनको उफ ना करो, वला तकुल लहुमा उफिन वला तरहम, उनको उनको उफ ना कहो, उनको झिड़को नहीं, है ना। वक्ज़ुज़ जनाह का, और अपने पर, अपने कंधे उनके लिए झुकाए रखो। ठीक, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके उफ ना कहो, क्योंकि बुढ़ापे में आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन करने लगते हैं, बातों को भूल जाते हैं और सताने लगते हैं, अटेंशन गेन करना चाहते हैं, है ना। इसलिए उनको किसी काम में बिजी कर दो, कुछ ना कुछ दीन के, दुनिया के, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हों, ठीक है ना, कोई ऐसी दीनी मजलिसों में। तो वला तकुल लहुमा उफिन वला तर, उनको उनको उफना कहना, उनको झिड़कना नहीं, और उनके लिए अपने पर जो है अपने कंधे झुका के रखने, यानी इस तरह वालिदैन के सामने रहना। बाज़ जगह तो ये भी आता है कि वो आगे चल रहे हैं तो उनके पीछे चलो, उनके आगे भी मत एक्सिट करो चाल में। तो वालिदैन का नाफरमान जो है जन्नत में नहीं जाएगा। और उम्महात की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में से, वालदा की नाफरमानी क्या है? कबीरा गुनाहों में से।
مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، کہ میں بالکل مردوں جیسے بوائے کٹ کروا لوں اور میں بالکل مرد لگوں، مردوں جیسے شرٹ، مردوں جیسے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور دیوس نمبر 3، دیوس یہ حدیث ہے، مفہوم ہے، ایسا مرد جو عورت کو بے حیائی، برائی، زنا پر ابھارے، عورت کے معاملے میں بے غیرت ہو۔ کیا ہو رہا ہے، ایک نیا دلہن، وہ دلہن اور دلہا ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور اس میں سارے نامحرم ہوتے ہیں نا، چچا بھی ہے، اب وہ چچا ہر ایک کا چچا تو نہیں، ماموں ہر ایک کا ماموں تو نہیں، میرے ماموں سب کے ماموں تو نہیں، پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے، وہ دلہن کے لیے تو نامحرم ہے نا، اور وہ جو ہے بہت اتنا ڈانس ہوتا ہے، اتنی میوزک ہوتی ہے، وہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو عورت کے معاملے میں بے حیا ہے، اپنی عورت کو اس طرح سب کے سامنے کر دیتا ہے، وہ پردہ تو چھوڑے، وہ تو ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ آج کل تو ہماری مخلوق شادیاں ایسی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے لڑکیاں الگ اپنی ڈھولکی کر لیں، مرد نہ سنے آواز کو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ایسے اشعار نہ ہو بے حیائی کے، فحاشی کے، تو لڑکیاں بیٹھ کے اگر کر لیتی ہیں دف پر، ڈھول پر، تو کوئی حرج نہیں، اس طرح بھی تو ہم انجوائے کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، دف کا تو ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ایک خاتون، بہت سچا واقعہ ہے، کہ آتا ہے کہ کہیں میں نے سنا کہ، اور ایک واقعہ نہیں کئی ایسے واقعے ہیں، کہ ایک ہوتی تھی، اپنے شہر کا بھی نام نہیں، جہاں بھی میں تھی، تو ایک ینگ لڑکی ہوتی تھی، وہ اتنا ایک دن روئی نا، اس نے پارلر والا کچھ کھولا تھا، ہم لوگ کچھ کروانے گئے تو وہ اتنا روئی، اور مجھے کہتی ہے کہ سسٹر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر یہ کام کرواتا ہے، مجھ سے دوستوں کے پاس بھیجتا ہے اور پیسے ملتے ہیں۔ اور یہ ابھی ریسنٹ بھی میں نے کہیں واقعہ سنا، کسی اسکالر کو میں نے سنا ابھی ریسنٹ، وہ اسکالر انہی حدیثوں پہ سے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ ان کو کسی نے بتایا کہ اسی طرح میری دوست ہے، اس کا شوہر، وہ رو کے مجھے بتا رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے اس طرح، وہ میسیجز آتے ہیں اور کہتا ہے 20,000 دے دو اینڈ ٹیک مائی وائف۔ اس دنیا میں سب کچھ ہے، شر اور خیر، دو ہی چیزیں ملیں گی نا، شر اور خیر۔ اور ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے، ہمارے کلچر میں، وہ یہ جس طرح ہم ڈانس کرتے ہیں، دلہا دلہن کے ساتھ مہندی سے شروع ہو جاتا ہے، ڈولکوں سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ شادی سے پہلے جو ہے، اور پھر جو ہے یہ کیمرہ مین آتے ہیں، چلیں اب عورتیں رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیمرہ مین آتے ہیں، اور وہ آپ کو نہیں پتا جی، پروفیشنل لیڈیز ہوتی ہیں، اور بعض شادیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں، آپ کی ویٹریس ہوگی اور وہ ویٹریس آپ کو اٹینڈ کر رہی ہے، اور جو ہے آپ کا، تو آپ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر طرح اپنی خوشی منائیں، ویٹریس رکھ لیں، سب کچھ رکھ لیں۔ پھر ایسی شادیوں میں نا عورتیں اچھا بن سور کے آتی ہیں۔ میری تیسری بیٹی کی شادی تھی تو عورتیں بہت خوش آئیں کہ نہیں ہمیں پتا تھا، تو ہم نے میک اپ بھی کیا ہے، بال بھی بنائے، اور یہ بھی بنایا کہ تم جو ہے الگ رکھو گی، الحمدللہ۔ اور یہ کہ جن بچوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اگر سسرال کے انفلوئنس میں کوئی آ گئے تو وہ میری سخت مجبوری تھی، لیکن جو بچے میرا مانے، تو ماشاءاللہ میری بیٹیوں کی میں نے ایسی ہی کی شادی، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں کون کہلاتا ہے؟ وہ دیوس کہلاتا ہے۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر سے سنیں، ایسا مرد جو عورت کو بے حیائی، برائی، زنا پر ابھارے، عورت کے معاملے میں بے غیرت ہے۔ ایون جو لونڈیاں ہوتی تھی نا، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی، ان سے قہبہ گری، اس کو کہتے ہیں قہبہ گری، ان سے یہ قہبہ گری کرواتے تھے، یہ والا کام کرواتے تھے لونڈیوں سے بھی۔ تو اس پہ بھی روایتیں ہیں کہ لونڈیوں سے یہ کام نہ لو، اس کی کمائی اس طرح کھاتے تھے۔ جب اسلامی ہسٹری ہم کریں گے نا، ابھی وہ سب آتا جائے گا ہمارا سبق انشاءاللہ، تو وہ ہم جی تھوڑا جی قہبہ گری اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سختی سے منع ہے کہ لونڈیوں سے یہ کام نہ کرو، کیونکہ غلام ہوتی تھی وہ لوگ، تو ان سے تو گھر کے کام کا جو چاہتے تھے وہ لیتے تھے، تو یہ کام بھی لیتے تھے اور اس سے آمدنی کرتے تھے۔ اس دنیا میں دیکھیں سب کچھ ہے، دین لے کے بیٹھو تو سب پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ 3 لوگوں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، اور پھر میں بڑھ کے شانہ بشانہ چلوں گی، شولڈر ٹو شولڈر چلوں گی، اپنے اوپر بہت ساری ذمہ داری لے لی۔ اب مرد کہتا ہے جاؤ، چلے اب تو سب آن لائن ہو گیا ہے، آن لائن نہیں تھا تو عورتیں رو رہی ہوتی تھی، فیس بننے بھی جا رہی ہوں، اچھا بلز بننے بھی جا رہی ہوں، اور جو ہے یہ بھی، اور وہ ریلیکس ہو جاتے تو چلے اب تو آج کل آن لائن ہے۔ میں نہیں کہہ رہی ہاتھ نہ بٹائیں، ہاتھ بٹائیں، اس کا ایسا بزنس ہے، وہ آؤٹ ڈور رہتا ہے، لیکن کچھ مصیبتیں ہم نے
शोल्डर बाय शोल्डर चलने के लिए मैं नहीं कह रही बिल बने ना जाए ये करने ना, तो आजकल तो सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कर लें, ये मतलब नहीं कि आप डल हो जाएंगी कि हमें कुछ नहीं करना, उसकी जितनी मदद कर सकती करें, लेकिन बाज काम हमारे नहीं भी करने के ना, वो हमने इतनी जिम्मेदारी ले लिए हैं कि घर और बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं। पहली गोद माँ की जो है, दरसगाह जो है, पहली दरसगाह माँ की गोद है। बच्चे भी तो बच्चे अच्छे वेल मैनर्ड नहीं होते हैं, कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनको माँ की जो है ना, माँ ने उनको टाइम नहीं दिया होता है। ठीक है, अच्छा अमल की बातें अब इन सब से हमें क्या मिलता है? देखिए आप टाइम प्लीज मुझे बताती रहिएगा। आगे शौहर के साथ हुस्न सलूक करना है। आज जाके उनका दिल मोल लें, उनको कहें जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए मुझे सब कुछ मिला हुआ है, जो जो आपको उन्होंने किया है। बच्चों को सामने बिठाएं, कहें कि तुम्हारे अब्बू ने ये किया, वो क्या, उनको इतनी हिम्मत बढ़ेगी, उनको इतनी स्ट्रेंथ आएगी, और बच्चियां और बच्चे, बेटा भी सीखेगा बेटी भी सीखेगी, है ना। कहना ये आपकी वजह से मैं दर्स में जा रही हूँ, आपकी वजह से मैं अपने भाई बहनों को ले दे रही हूँ, जो भी आपके माहौल है मैं ये कर रही हूँ, और जो है आपने कभी मुझे नहीं रोका, कभी मैंने नहीं टोका, मैं अल्लाह से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी भी बहुत शुक्र हूँ। उनको जाके थैंक यू कहिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा उनका क्या मिला, कितना अच्छा माहौल हो जाएगा, उनकी आप शक्ल देखेगा कि वो कहेंगे कि कितनी शुक्रगुजार है ना। तो शौहर के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप टेबल भी सजाए ना उनकी, शाम में जब आते हैं तो एहसन तरीके से 101%, ठीक है, उनकी पसंद की सारी चीजें रखें। फिर जो है क्या करेंगे, शुक्रगुजारी करनी है, उनसे जाके थैंक यू कहना है, लोगों के साथ एहसान का रवैया करेंगे। एक तो है कि जितना किया जाए उसके बराबर करना, एक होता है उससे ज्यादा करके दें, किसी ने आपसे किया है तो उसको ज्यादा दें, ठीक है। फिर लोगों के साथ एहसान बंदी का रवैया अख्तियार करना, आजमाइश आए तो उस पर सब्र करना। जैसे मेरे वालिद फौत हो गए हैं, मेरी वालदा पैरालाइज पड़ी हुई है 5 साल से, अब मैं रोऊं ववेले करूं, लोगों को बोलती रहूं दुआ करें, तो मैं क्यों खुद ना उठ के ताजुद में सब्र करूं, दुआ करूं। ताजुद तो ऐसी घड़ी, अभी हमारी रफत बहन की कह रही कि वाकई दुआ कबूल होती है, तो हमारे बेचारी ने बताया सच है, अल्लाह ताला भी तो आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाते हैं ना। तो सब्र करना है, आजमाइश जितनी भी आए तो उस पर सब्र करना है, क्योंकि एक रिवायत में आता है कि मोमिन का मामला भी अजीब है, जब उसको खुशी मिलती है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खुल शुक्र तारीफ अल्लाह के लिए, जब उसके मुसीबत आती है तो उस पर सब्र करता है, फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तो अल्लाह से और करीब हो गया। अयूब अलैहिस्सलाम का पढ़ा था पिछली हदीस में, बीवी बच्चे सब दूर हो गए, खुजली खारिश आ गई, है ना, और क्या कहा, अन्नी मस्सनी अद्दुरु अंता अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ में छुआ, आप तो सबसे ज्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाले हैं। अल्लाह ने फिर उनको चश्मा दे दिया, वो उसमें पियो भी और से गुसल भी कर लो और खुजली दूर हो गई ना। तो अयूब अलैहिस्सलाम की तरह और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र जमील करना है। बच्चा चला गया, दूसरा बच्चे को भी उन्होंने बादशाह सलाम वहां पे रख लिया, तो वो कहते थे मैं तो सब्र जमील करूंगा, ठीक है। तो आजमाइश पे सब्र करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, क्योंकि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो दर्जात बुलंद होते हैं। आपको कोई आजमाइश आ जाए, सब्र और अल्लाह से दुआ, क्योंकि वही हल करेगा ना, काशिफ दुआ, और मुश्किलों को हल मुश्किल वही करेगा। तो बस दुआ सब्र बतवा, ठीक है। शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करना है, आप शाम के वक्त बहुत अच्छी तरह रहेंगे। इवन शौहर टूर पे होते हैं तो मैंने तो देखा कि बच्चे जो है ना, वो कहते हैं आज आपको क्या हो गया, आपको मीटिंग भी होती है ना स्कूल की, तो मैंने देखा मेरी बेटी कहेगी ये वाला स्कार्फ पहन के चले आप, बच्चों को होता है कि माँ अच्छी लगे। तो आप शाम में खुद भी, जब अल्लाह ने दिया है तो आपके सारे काम हो गए, आप शावर लें, लाइट मेकअप करें अच्छी तरह, अगर गैर मर्द नहीं आ रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में नहीं है, देवर साथ नहीं है, कोई नंदोई साथ नहीं है, तो आप अपने शौहर बच्चों के लिए करें, बच्चे भी खुश होते हैं, ठीक है। वालदा आ जाती हैं तो वो खुश होती हैं, कोई सास आ जाती है, कोई आपके रिश्तेदार आ जाते हैं तो वो, देखिए इंसान जो है ना बेहतर और हसीन चीजों अपने अल्लाह के लिए करे, अपने शौहर के लिए, अल्लाह के लिए बस। हाँ, लिबास के मामले में हया का पास रखना है, आपका सारा आगे का पोर्शन भी, कि यही अट्रैक्शन है मर्दों के लिए, मर्दों के लिए यही अट्रैक्शन है कि पर्दा सिर्फ सर का बालों का नहीं है, आपका आपके घुटनों तक पेट भी कवर होगा सारा, ठीक है। लिबास के मामले में हया का पास रखना है, जबान का सही इस्तेमाल और खुश अखलाकी का मुजाहरा करना है, क्योंकि पड़ोसन को गाली गलौज देती थी, पड़ोसन को दिख करके रखती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी जन्नत में नहीं जाएगी, ठीक है। हो गए 8 मिनट, चले आपको जाना होगा ना, आप निकल जाए, डन।
ٹائم ہے, چلے مجھے اشارہ 5 منٹ ہے, چلے مجھے اشارہ کر دیجیے گا, ختم کرنے کو دل نہیں ہوتا ہے نا. اچھا اب ایک وہ کتنی دیر کر سکتے ہیں, ایک 115 منٹ میں مجھے کہہ دیجیے گا, چلے جتنا ہو جائے نا ہو جائے, جتنا بس آپ کا وہ اور ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا اب ہم کریں گے ساری حدیثیں, تو یہ ہو چکی تھی, پچھلا ہم نے چھوڑ دیا تھا. ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹ صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ حدیث نمبر میرے پاس ہے 477, میری پیاری ہاں اچھا نیکسٹ, اچھا 477. اچھا ان کا بھی واٹس ایپ لے لیں فوزیہ کا, اور ان کا بھی ڈال دیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی بھیج دیجیے گا سبق. اصل میں ہمارے پاس بکس نہیں ہے نا, تو ہم پھر حدیث یہ بھیج دیتی ہیں عظما سب کو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہاتھ میں تو ہونا چاہیے نا. میں امی کا ختم کر کے بات کرتے تھے انشاءاللہ. حدثنا حجاج بن منہال, یہی ہے. حدثنا شعبۃ قال عدی بن ثابت اخبرنی قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما مات ابراہیم قال ان له مرضعا فی الجنۃ. اتنی پیاری حدیث ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں برا رضی اللہ عنہ. کون روایت کرتے ہیں؟ برا رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. وہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا, لما جب ماتا انتقال ہو گیا ابراہیم کا, یعنی آپ سب سے فرمایا کہ جب ابراہیم آپ کے صاحبزادے گزر گئے. کس کے صاحبزادے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے گزر گئے, ان کی فوتگی ہو گئی. قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بے شک لہو اس کے لیے, کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے, مردین ایک انا ہے جو دودھ پلاتی ہے. اچھا رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا, اور یہ رضاعت کا احکام آپ کو سورۃ البقرہ میں ملتا ہے. لکھیں ذرا حولینی کاملینی, حلوے کہا حولینی کاملینی, 2 سال دودھ پلاؤ, ٹھیک ہے. تو اس میں رضاعت کا حکم ملتا ہے. رضاعت کیا ہوتی ہے؟ دودھ پلانا, اب بریسٹ فیڈنگ کرنا, ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے, وہ رضاعت ہے, ٹھیک ہے. تو انا بے شک لہو اس کے لیے مردین ایک انا ہے, ایک دودھ پلانے والی ہے, پھر جنتی جنت میں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے بیٹے صاحبزادے ابراہیم گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں, جنت میں ان کو ایک انا ملی ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انفینٹ بیبیز ہوتے ہیں نا, ان کا کیا حدیث میں ہمیں ملتا ہے. مومنین کے فوت شدہ بچوں کا جنت میں مقام. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی موجود ہے. ہمیں پتہ چلا نا اس حدیث سے. جنت میں مسلمانوں کے بچے کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں مسلمانوں کے بچے ایک پہاڑ پر رہتے ہیں. جنت میں ایک پہاڑ ہے, اس پہ رہتے ہیں. جنت میں پہاڑ بھی ہوں گے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. ان کی کفالت حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں. ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ حضرت سارہ کی بھی زوجہ محترمہ ابھی حضرت ابراہیم کی, اور حضرت ابراہیم کرتے ہیں, ان کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام کرتی ہیں ان کی کفالت, اور وہ ان کو روز قیامت ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے. دونوں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے کہ بی بی ہاجرہ بھی مکے کا جب پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تو بی بی ہاجرہ تھی, تو سارہ بھی ان کی وائف تھی. پہلے سارہ ہی تھی, ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, تو ایک بادشاہ بہت خراب تھا بی بی سارہ کے ساتھ, تو وہ کسی بھی خوبصورت عورت کو چھوڑتا نہیں تھا. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ ہم شاید صورت آل عمران میں بھی کر چکے ہیں ہے نا, تو بادشاہ کو جب پتا چلا تو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے کہ جو تمہارے ساتھ عورت ہے اسے بھیج دو. تو ابراہیم علیہ السلام, وہ اس میں سے ہم نے وہ آیت تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا عذر کے لیے کہ یہ میری بہن ہے, تھا نا, یہ ہماری ایک آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا. تو یہ میری بہن ہے, اس کے لیے وہ پھر اللہ سے معافی مانگتے کہ میں نے عذر کی وجہ سے. اب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے نا, تو کوئی بتائے گا کیا ہوا اس بادشاہ کو؟ پتھر کا ہو گیا, اور اس کو ہاں اس کو تکلیف ہوئی, کوئی کہتا ہے پتھر سا ہو گیا. تو اس نے جان لیا, اس نے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی نیک خاتون ہے, کوئی برگزیدہ خاتون ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو چھوڑ دیا,
اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی دے دی، سارا دے دی، سارا علیہ السلام ان کو دے دی، ان کو دے دی، ہاجرہ کو دے، ہاجرہ سارا کو، سوری سارا کو ہاجرہ دے دی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہاجرہ ان کی پاس آ گئی، سارا کے سارا علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سارا نے کیونکہ اولاد نہیں تھی حضرت سارا کے، تو حضرت سارا نے ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت حاجر سے کر دی، حضرت حاجرہ سے کر دی۔ اب ان کے یہاں اولاد بھی ہو گئی، اب چونکہ روایتیں بتا رہی، میں نہیں کہہ رہی، چونکہ وہ خاتون تھی، اولاد بھی ہو گئی، تو وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، آخر عورت تھی نا، تو اللہ کے ان کو جی ان کو تھوڑا سا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے مکہ میں بی بی ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ پھر جانے لگے، تو انہوں نے کہا بی بی ہاجرہ نے کہ اس بے گیا وادی میں چھوڑ دیا نا، وہاں پہ درخت تھے، بے آگو دیا بالکل وادی تھی، نہ درخت تھے نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جبھی تو وہ دوڑتی ہیں صفا مروہ، اور پھر بچے کے ابراہیم علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے سے زمزم کا پانی کنواں نکل آتا ہے، تو وہ ایک دم کہتی زمزم ٹھہر جا، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو کتنا ندی بہہ جاتی، لیکن ابھی بھی اتنا وافر مقدار میں کہ وہ نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گا، اور اس میں شفا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے اب آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا نا۔ اور پھر وہ چلے گئے اپنے فلسطین ابراہیم علیہ السلام سارا کو لے کے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو ان کو تو دین پھیلانا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے بچے روز قیامت اپنے والدین کی سفارش کریں گے، کیونکہ نیو بورن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، تو وہ سفارش کریں گے۔ مومن کا فوت شدہ بچہ روز قیامت اپنے باپ کا کپڑا، ایک روایت میں آتا ہے کپڑا پکڑے گا یا ہاتھ پکڑے گا، پکڑ لے گا، اور تب تک نہ چھوڑے گا جب تک اس کو اور اس کے باپ کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہیں تو بالکل پریشان نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا کہ جیسے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایسے وہ بچہ ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہے، جب کوئی مومن اپنے بچے کو کی وفات پر صبر کرے اور اللہ کی تعریف کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنواتے ہیں جس کا نام بیت الحمد رکھتے ہیں۔ ان کو محل کی بھی خوشخبری مل گئی، اس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد، تعریف والا گھر، ہم تعریف ہے نا، کل شکر تعریف والا گھر، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی ہیں، دو صحابیوں کا واقعہ ہے، نام مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچہ نیو بورن تھا، انفینٹ بیبی تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو دفن کر رہا تھا، تدفین کر رہا تھا اس کو، تو دوسرے صحابی ابھی تو میں قبر سے باہر مطلب نکلوں اس کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے روایت بتائی کہ جب بندے کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کی جان اور جگر جان لے لی، کچھ اس طرح مفہوم ہے، تم نے اس کی اتنی پیاری مطلب چیز اور اس کی جگر کا ٹکڑا تم نے لے لیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، وہ صبر کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے اس کے لیے جنت میں محل عطا اس کو کر دیا جس کا نام بیت الحمد۔ اب آپ کا کیا لیسن آپ سیکھتی؟ کوئی ایسا نیو بورن بیبی فوت کسی کا ہو جاتا ہے، آرام سے اس کے پاس بیٹھیں، آرام سے، ایک دم نہیں شروع ہو جائیں گے، درس نہیں دینا ہے نہیں، آپ مت فکر کریں۔ دیکھیں تو ایک صحابی تھے، یہ دو صحابیوں کا آپ ذکر کریں گی، اور یہ اس کی بھی ذرا حدیث نکال دیجیے گا تو ہمیں نام وام بھی ہو جائے نا، پراپر حدیث سے ہمیں ہماری آئی ٹی کوآرڈینیٹر ہم کر دیں گی۔ جزاک اللہ خیر بھائی، میڈم تمہاری میڈم ہے، ہماری اسسٹنٹ ٹیچر ہے، استاد نہیں، استاد تو میل کو کہتے ہیں نا، استاذہ، یہ تو ہماری استاذہ تو میڈم جی، عظمیٰ جی، اور یہ میڈم جی، وہ میڈم جی، ساری میڈم ایک دوسرے کو فون کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، ماشاءاللہ سب مل کے ہم کام کریں، اکیلا نہیں چل سکتا، اور انہوں نے فرقان قائم کر دی۔ ابھی جگہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے گھر ہی الفرقان ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم سب ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے کتنا ٹائم ہے؟ جنت کے باب ہو جائیں گے، دروازے ہو جائیں گے، کتنی منٹ ہے آپ کے پاس؟ 6، تو اس کو نہیں کریں، پھر جنت کی وضاحت ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں کافی حدیث ہیں، انشاءاللہ اب یہاں سے شروع کریں گے۔ کہاں سے کریں گے نیکسٹ ٹائم؟ صفت ابواب الجنت، اس کی جو جتنی حدیثیں آ رہی ہیں آپ ڈال دیجیے۔ اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کرتی چلوں، وہ لمبی حدیث ڈالی ہے آپ نے ان لوگوں کو بھیجی ہے؟
ہاں ابھی دوزخ کی نہیں بھیجی ہے نا. اس حدیث کے بعد ایک ایسی حدیث آ رہی ہے کہ جس میں امام بخاری جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پوری آیت نہیں ڈالتے ہیں. جیسے انہوں نے ڈال دیا غسلین, ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے ڈال دیا حسب جہنم, ٹھیک ہے, ہجارہ پتھر, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں نے بعض لوگوں نے اس میں سے آپ لوگوں میں سے تعلیم القرآن پورے قرآن سے نہیں گزرے, تو یہ صرف چھوٹی چھوٹے آیت کا ہم ترجمہ کر لیں گے. تو میں چاہ رہی ہوں اس کو ہم پوری آیات کریں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پورا ایک دوزخ کا ہم دیکھ لیں گے نقشہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ دوزخ کیسے, حسب جہنم کیسے ہوگا, غسلین جو ہے دوزخیوں کی پیپ اور خون ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوگی جو پینے کو دی جائے گی. تو جو ہے عظما سے میں نے کہا ہے کہ وہ آیتیں نکال لیں اور پھر ہم اس کی تشریح کر لیں گے اور اس کو بھی سامنے رکھیں گے. حدیث اور قرآن ساتھ ہی ساتھ چلتا ہے نا انشاءاللہ. تو یہ حدیث آج آپ کو بھیج دیں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. تو اس کو ہم اگر ڈیٹیل میں کریں نا پوری آیت سے, یہ تو ایک دو ورڈ ہے, پوری آیت سے تو پھر اچھا. اور امام اب آپ کو بھی ہمیں وائڈر سینس میں پتہ چلے گا, ہمارا ایک دوزخ پہ درس پورا اچھا ہو جائے گا, ڈیٹیل میں ہو جائے. اب امام بخاری جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیوں نہیں ڈالتے ہیں پوری آیات, کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں. علماء کہتے ہیں کہ حدیث کی تفسیر ہے نا, ورنہ تو سارا قرآن کی تفسیر. لیکن ان کا کہتی ہوں کہ ان پہ قربان جائے, انہوں نے سارے الفاظ آپ کو دے دیے کہ پیپ کیا ہے, خون کیا ہے, حسب جہنم کیا ہے نا, کیا ہے, تاکہ ہم اس کا ریفرنس لے کے قرآن میں دیکھیں, ہنس دے دی. سبحان اللہ, یعنی ایز اٹ از پہنچائی حدیث, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں رکھی, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ابھی مل جائے گی, جب بھی یہ فارغ ہوں گی آپ کو ڈال دیں گی, ٹھیک ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں کر لیں, کرنا چاہیے نا اس کو ڈیٹیل میں پوری آیات کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو واضح ہو گیا. جب بھی آپ اب چونکہ آپ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں تو, اور جنت کی میں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ پہلی حدیث تھی جب ہم نے 5 ہفتے پہلے شروع کیا, تو میں نے کہا اتنا آپ کو مطلب ایک ہو جاتا ہے نا ایک مشقت, ایک بوجھ کہ یہ کیا ہے. تو پہلے میں نے کہا آپ چل پڑیں, تو الف بے سے ہوتا ہے نا. اب آپ یہ جب کر لیں گے نا دوزخ کی, تو اسی طرح ہم جنت کی کریں گے, تو آپ کو ایک اچھا تجربہ ہوگا ڈیٹیل میں دوزخ کا قرآن اور حدیث خوف آئے گا اس کا. تو پہلے ہم نے جنت کا کیا, تو آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا. اس کے بعد جنت کی جو سب سے پہلے ہماری حدیث تھی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے ہم کریں گے. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہی کہا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. صفت آج بھی ہے نا, ہاں بچوں کا, اور صفت ابواب الجنہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولے نا, فرائیڈے والوں کو بھی بولے. چلے 3-4 منٹ ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے جنت کی وضاحت. جنت تخلیق کی جا چکی ہے. جنت کا ایک خیمہ ہولدار موتی, الخیمہ درۃ المجوفہ, اس کی اونچائی 30 یا 60 میل ہے. ہمارے جیسے موتی نہیں ہوں گے, بڑے موتی وائٹ رنگ کے, ہماری جیسی وائٹنس بھی نہیں. 30 یا 60 میل لمبائی ہے اس کی اونچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے 1000 محلات عطا فرمائے. کس کو عطا فرمائے؟ رسول اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موتیوں کے 1000 محلات عطا فرمائے ہیں. ان کی مٹی کستوری ہے. ہر محل میں تمام طرح کے لوازمات موجود ہوں گے. جنت عدن کیسی ہوگی؟ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. ذرا تصور لائے, ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی رکھی جیسے ہماری دیوار ہوتی ہے. اس کی مٹی زعفران ہے, کتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے. آپ جاتی شیر قورمے میں اور اس میں, اس کے سنگریزے, اور وہاں کی زعفران تو پھر ہماری دنیا سے تو مقابلہ ہی نہیں. اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے. یاقوت کلر کتنے اچھے ہوتے ہیں نا, آپ جویلری میں ڈالتی ہیں. ادنا درجے کی جنت, جی روبی, ریڈ کھولدار موتیوں سے. اب تو وہ بھی نہیں, اب تو زرقون دے دیتے ہیں, وہ بھی گئے. وہ کبھی والدہ کو پہنے ہوئے دیکھے تھے. کھولدار موتیوں سے بنا ایک محل بلند کیا جائے گا. وہ بھی کھولدار موتیوں کا, سنیں موتیوں کا ہوگا. سوچیں کھولدار سے مطلب اس میں جگہ ہوگی, خول ہوگا اندر نا, جیسے ابھی یہ گھر میں بیٹھے ہیں آپ, لیکن ایسا نہیں, بہت ہی بڑا. 30 یا 60 میل تو اس کی اونچائی ہوگی. اس کے دروازے, چھتیں, تالے, چابیاں کھولدار موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے. موتی 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 موتی, سبحان اللہ. ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا. اب اتنے سارے وائٹ میں سوچیں گرین سا ہو, اللہ کا گرین کیسا ہوگا, سبحان اللہ. اس کے اندرونی حصہ سرخ ہوگا, سبحان اللہ. اس کے 7 دروازے ہوں گے, کہیں 70 بھی آتا ہے. ہر دروازہ اندر سے ایک موتی تک پہنچائے گا.
ہر دروازہ اندر سے ایک موتی تک پہنچائے گا، موتی در موتی، موتی در موتی، سمجھ آ رہی؟ ہر موتی میں پلنگ ہوں گے اور تمام لوازمات ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم بولے اللہم انی اسألوکل جنت الفردوس اعلی. اللہم میرے ساتھ، اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس الاعلی. اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس الاعلی. اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس الاعلی. اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے کا سوال کرتی ہوں. آمین آمین یا رب العالمین. جنت کا حسن ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر فرشتے بھی مروب ہو جاتے ہیں. جنت کا حسن، اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہے. اس کا ذکر سورہ سجدہ میں ہے. تتجافہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا. اپنی پیٹھوں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، جا کے دیکھے گا سورۃ سجدہ. خوف اور رغبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. خوف کیوں؟ کہ اگر برا کام کروں گی تو دوزخ میں چلی جاؤں، اللہ کی ناراضگی مول لوں گی. اور طمع اور لالچ اور اچھا سے اللہ سے اچھا گمان اس لیے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے بخش دیں گے جنت میں. تو خوف اور طمع کے بیچ میں زندگی ہونی چاہیے. جنت کی دیوار کا احاطہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کیا گیا ہے. نہریں بنائی گئی ہیں درختوں کا. 4 نہروں کا تو آتا ہی ہے، شہد، دودھ، پانی، شہد دودھ پانی، ہاں شراب. شہد دودھ پانی یاد رکھیں، شہد دودھ پانی شراب. اس کے علاوہ تسنیم کی آمیزش ہوگی، ہم جو بھی پئیں گے اس میں شراب پئیں گے تسنیم کی آمیز ہوں گی. سلسبیل ہے جس میں سونٹ کی سی آمیزش ہوگی. تو ہماری دنیا کی سونٹ نہیں، اس کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی ادرک ڈالو، کڑھائی پکی ہے، جلدی جلدی حلیم پہ ڈالو. سونٹ کتنی پسند ہے ہمیں، ادرک. طوبا. اچھا، فرشتوں نے جنت کا حسن و جمال دیکھ کر کہا طوبا لک منازل الملوک. جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی وہاں کے جانے والا تو بادشاہ ہی ہو گیا نا، دنیا کا فقیر، دنیا کا محتاج. ابھی حدیث پڑھی نا، ایک حدیث دوسرے سے کتنی التجت. تو وہاں تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی دنیا کے فقیر وہاں تو بادشاہ بن جائیں گے. جنت کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا بولو، تو اس نے کہا، جب اللہ نے کہا بولو تو اس نے کہا، سورۃ المومنون کی آیت بولی، قد افلح المومنون. تحقیق فلاح پا گئے مومنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومنون. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں. خشوع و خضوع ہوتا ہے ڈرتے، خشوع و خضوع ہوتا ہے خشیت بھی کرتے ہیں. خاشعون ڈرتے ہیں، ڈر کے نماز پڑھتے ہیں کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں. عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض، ہے نا. اور رب العرش مجید ہے جو ایک سپرفیشل پارٹ. جنت کی چیزوں سے اگر ایک ناخون برابر چیز دنیا میں دکھا دی جائے تو آسمان اور زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے. ناخون برابر. اور اس دن آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر عورت کی جو اوڑھنی ہے نا، وہ جنت کی کھڑکی سے جھانک لے وہ اوڑھنی پہن کے، تو ساری دنیا منور ہو جائے، خوشبو سے بڑھ جائے. تو یہاں ناخون کا بھی ذکر آ جائے. چلیں اب ہمارا ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.